ایک بار ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح سے کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے لیے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ آئے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس لیے اس نے اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کا درخت پیدا ہونا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقررہ مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجوروں کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹلی کہاں ہے؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی سے پیدا ہونے والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب پائی جاتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سکھل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کا نام یاد نہ بھی رکھ سکیں تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی ہی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغوم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں، اور جس چیز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں دبایا ہو اور اس کو پانی بھی دیا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زمین آپ کو پھل نہ دے؟ دنیا کی ہر چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو سکتا ہے، ایک ایک بات سچی ثابت ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دنیا کے تمام علوم یہاں آ کر بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہمیشہ سچ رہے گا، ہمیشہ سچ رہے گا۔